آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ۔ آرمی چیف نے عید الفطر کی نماز مغربی سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ ادا کی۔ جنرل عاصم منیر نے جوانوں کی قربانیوں اور عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام اور سیکورٹی اداروں کی دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا، جوانوں کی قربانیاں اور عزم نہ صرف وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے بلکہ ان کے پاس پاکستان سے محبت کے جذبات کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی عالم اسلام اور اہل وطن کو عید الفطر کی مبارکباد۔ آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، پاکستان کو مضبوط اور خوشحال بنانے کے لیے بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا، عید کا دن خوشی، شکر گزاری اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ متحد ہو کر وطن عزیز کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے پرمسرت موقع پر خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور عید کی مبارکباد دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نو ڈیرو ہاؤس میں کارکنوں اور پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کی، شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کی ہدایات جاری کی۔ ملک بھر میں عید الفطر پر وطن عزیز کی سلامتی، قوم، ملک، سلطنت کی ترقی اور خوشحالی اور دہشت گردی کے خاتمے کی دعائیں۔ فلسطین اور کشمیر سے ازدار یکجہتی۔ آج عید کا دوسرا روز، کل کے میزبان آج بنیں گے مہمان۔ خواب اور موج مستی کے پلان تیار، کہیں سیر سپاٹے تو کہیں دعوتوں کے دوران ہلے گلے کا پروگرام۔ گھروں میں ہوگی لذیذ پکوان کی تیاری، مزے مزے کی ڈشز سے مہمانوں کی ہوگی خاطرداری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مسلم رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے۔ عید کی مبارکباد کے بعد مسلم امہ کو درپیش مسائل پر گفتگو۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان، ایرانی صدر مسعود پزشکیان، بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس، ترکمانستان کے صدر اور قزاقستان کے صدر سے دو طرفہ امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ فلسطین کی صورتحال اور مسئلہ کشمیر پر بھی بات ہوئی۔ ارض پاک پر اترنے والی خوشیوں کو کبھی زوال نہ آئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، عید الفطر ہر مسلمان کے لیے یوم تشکر اور اللہ کا انعام ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد۔ کہا، عید الفطر ماہ سیام کی عبادات، روزوں اور اللہ کی رضا کے لیے کوششوں کا ثمر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا، پاک فوج کی قربانیوں کی بدولت قوم عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور کہتے ہیں، عید الفطر کا اصل فلسفہ معاشرے کے محروم طبقوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی رہائش کا آمد۔ وزیر داخلہ نے شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کے خاندان کے ساتھ وقت گزارا۔ محسن نقوی کا شہدائے وطن کو خراج عقیدت۔ کہا، شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف جیسے بہادر سپوت قوم کا فخر ہے۔ پوری قوم شہدائے وطن کی مقروض ہے اور رہے گی۔ وطن عزیز کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کر کے یہ قرض اتاریں گے۔ قوم عید کی خوشیوں میں، افواج پاکستان کو نہ بھولے۔ ڈمپر حادثات کی وجہ سے عید سادگی کے ساتھ منا رہے ہیں۔ میں نے اور میری فیملی نے عید پر کپڑے نہیں لیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے، خالد مقبول کا نامزد گورنر 50,000 طلبہ کو آئی ٹی کی تعلیم دے رہا ہے۔ گورنر ہاؤس سے لوگوں کو روزگار اور راشن دیا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو عید پر یاد رکھیں۔ گورنر سندھ سے اٹلی، روس، جاپان، ترکیہ، ایران، کوریا، انڈونیشیا، قطر، عمان، عراق، ویتنام اور سری لنکا کے کونسل جنرلز کی ملاقات۔ عید کی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا تبادلہ۔ عیدیاں اکٹھی کر کے بچوں نے کیے کھل کر سیر سپاٹے۔ لاہور کے چڑیا گھر کی رونقیں دوبالا۔ کراچی میں سالے سمندر پر منچلوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ اسلام آباد میں شہری تفریح گاہوں میں جا کر لطف اندوز ہوئے۔ پشاور کے پارکس میں بچوں نے شوق سے جھولے لیے۔ اسلام آباد کلب روڈ پر دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 17 افراد زخمی۔ ایک جاں بحق ذرائع کے مطابق 3 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں میں 6 ماہ کا بچہ بھی شامل۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے زلزلہ پیمان مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 19 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز کراچی کے شمال میں 75 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ وزیر اعظم کی تباہ کن زلزلے پر میانمار کے وزیر اعظم سے تعزیت۔ شہباز شریف نے سینئر جنرل چیئرمین اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کونسل اور وزیر اعظم میانمار سے ٹیلی فونی گفتگو کی۔ شہباز شریف نے زلزلے میں قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان پر حکومت پاکستان کی جانب سے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور یقین دہانی کرائی کہ پاکستان متاثرہ افراد کے ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی تقریباً 70 ٹن امدادی سامان جلد میانمار کے لیے روانہ کرے گی۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء کی ڈیڈ لائن ختم۔ 29 مارچ تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 8,84,261 ہو گئی۔ حکومت کی انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہ کرنے کی یقین دہانی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات کیے گئے۔ فرانس میں قانون کا بول بالا، پاپولرزم کے بجائے انصاف پر مبنی فیصلہ۔ انتہائی دائیں بازو کی سیاستدان میرین لی پین کو 4 سال قید اور 1 لاکھ یورو جرمانے کی سزا۔ میرین لی پین کو 5 سال کے لیے سیاست سے بھی نااہل قرار دے دیا گیا۔ سابق صدارتی امیدوار کو یورپی یونین کا فنڈز پارٹی کے لیے استعمال کرنے پر مجرم ٹھہرایا گیا۔ سزا یافتہ میرین لی پین 2027 کا صدارتی الیکشن نہیں لڑ سکیں گی۔ ٹرمپ کی ایران پر بمباری کی دھمکی پر تہران کا سخت رد عمل۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا امریکہ نے جارحیت کی تو اس سے سخت جواب ملے گا۔ ایران کی امریکہ اور اسرائیل سے دشمنی ہمیشہ سے رہی ہے۔ امریکہ نے ایران میں بغاوت کا سوچا تو ایرانی عوام خود نمٹ لیں گے۔ امریکی صدر نے جوہری معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں ایران پر بمباری کی دھمکی دی تھی۔ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن میں بڑھتی قربتوں کو بریک لگ گئی۔ یوکرین میں انتخابات کے مطالبے پر ٹرمپ ماسکو پر شدید برہم۔ روسی تیل پر 25 سے 50% اضافی ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی۔ کہا 1 ماہ کے اندر جنگ بندی نہ ہوئی تو سخت اقتصادی پابندیاں نافذ ہوں گی۔ جو بھی روس سے تیل خریدے گا وہ امریکہ میں کاروبار نہیں کر سکے گا۔